الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ وہ دو آیات ہیں جن کے متعلق گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جب تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تھے تو ان دو آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے گا وہ یہ آیات یاد کریں گے اور نوافل تہجد پڑھیں گے اور سرکار کی یاد کو تازہ کریں گے، اللہ سے انعام پائیں گے۔ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا تہجد پڑھا کرو، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی نیک بننا چاہتا ہے، نیک گروہوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ اس سے غفلت نہ کرے۔ تہجد کے فضائل نہیں بیان کرنا چاہتا، میں نے صرف گزشتہ جمعے کے ساتھ اپنے مضمون کو رابطہ قائم کرنے کے لیے یہ عرض کیا ہے۔ یہ آیت بڑی جامع ہے اور اس میں بہت ہی غور و فکر کی ضرورت ہے اور کم از کم اس کی تشریح کے لیے 4 جمعے چاہیے۔ آج میں ایک دو چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کروں گا اسی آیت کی روشنی میں۔ وقت بھی بڑا مختصر ہوتا ہے اور اب مجمع بھی مختصر ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے مسجد میں کوئی خالی جگہ نظر نہیں آتی تھی۔ ریورس گیئر میں ساتھیوں کہتا ہوں، دنیا ان کو ریورس گیئر لگ چکا ہے، زوال آ گیا ہے۔ برکیف اس کے فیصلے ہیں آمنا و صدقنا کسنمی حالت کے آنجا دم زنن۔ اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے کسی کی مجال نہیں اس کے سامنے اونچی سانس بھی لے سکے۔ میرے دوستو، وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ۔ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہیں تب بھی، بیٹھے ہیں تب بھی، لیٹے ہوئے تب بھی ذکر کرتے ہیں۔ بس میں آج اتنا ہی عرض کر سکوں گا۔ فقہاء نے اس سے کیا مسئلہ مستنبط کیا ہے؟ یہ نماز مریض ہے۔ جو بیمار کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اصل حکم تو یہی ہے نا، کھڑے ہو کر نماز پڑھے، قیام فرض ہے۔ نماز کے فرائض بھی جاننا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کام فرض تھا، میں نے دیر کر دی ہے، مجھ پر سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے، تو وہ سجدہ کیسے ادا کرے گا؟ لیکن ہماری بدقسمتی، ہم دنیا میں آئے پھیل گئے، رب سے نہ پوچھا، قرآن سے نہ پوچھا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں۔ وہ شعور والے لوگ چلے گئے، اب تو پیٹ کی فکر ہے۔ یہ بھی مسئلہ سن لو، میں نے دیکھا ہے کہ نوجوان لوگ بھی، صحت مند بھی نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں، بالکل اجازت ہے، فرائض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، نفل بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نفل کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے، مکمل ثواب ہوگا۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نفل پڑھ رہے تھے۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بیٹھ کر آپ نے نفل پڑھے ہیں تو بیٹھ کر نفل پڑھنا سنت بن گیا۔ ہر کام حضور کا سنت نہیں ہوتا۔ حضور نے تو جب دوسرے تشریف لے گئے کتنی آپ کے ازواج مطہرات تھیں، اتنی بیویاں کوئی رکھ سکتا ہے؟ ایک نہیں سنبھالی جاتی، 9 کون رکھے گا؟ ان کے اخراجات کون برداشت کرے گا؟ قرآن کا کون مقابلہ کرے گا؟ وہ تو 4 کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ مسئلہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ حضور کا ہر عمل ہر فعل سنت نہیں ہوتا۔ عبد الرحمن بن عوف بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ 10 صحابہ جن کا نام لے کر حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ اس کو دہراتے رہنا چاہیے تاکہ صحابہ کی شان واضح ہو۔ یہ آیت انہوں نے دیکھا آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو بڑی بہتر خوشی کے ساتھ، یہ حضور کے اخلاق کا تقاضا ہے، حضور کے پاک کے سر مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ بیٹھ کر نفل پڑھتے ہیں۔ میں نے کیوں کہا کہ یہ حضور کے اخلاق کی بات ہے؟ آپ سبحان اللہ۔ جو چبھنے والا ہو اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھتا، جو نرم ہو اس کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے۔ پھول کے ساتھ کانٹا بھی تو ہوتا ہے نا۔ آج دن تک کسی نے کانٹے کو توڑنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کرنا ہے اس کو، یہ تو چبھنے والا ہے۔ اب پھول کی طرف ہر ایک کا ہاتھ بڑھتا ہے، میٹھے کی طرف ہر ایک جاتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب میٹھے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن میں کھڑا ہو کر نفل پڑھوں تب بھی پورا ثواب ہے، بیٹھ کر پڑھوں تب بھی میرا پورا ثواب ہے۔ میرا معاملہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی مختلف ہے، اس لیے لوگ مجھے اپنی ذات پر قیاس نہ کریں۔ کار پاکا را قیاس از خود مگیر، گرچہ ماند در نوشتن شعر و شیر۔ مولا روح فرماتے ہیں شعر اور شیر ایک طرح لکھا جاتا ہے، وہی شین ہے، وہی یا ہے، وہی را ہے، زبر زیر تو ہوتی نہیں، وہی نقطے ہیں، لیکن کتنا فرق ہے۔ شعر کیا ہے، شیر کیا ہے؟ شیر دودھ کو کہتے ہیں۔ یہاں مولا روح نے اپنی فصاحت و بلاغت کو خوب استعمال کیا ہے اور مسائل بڑے سمجھائے ہیں۔